ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منهم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولكن اللہ يسلط رسله على من يشاء واللہ على كل شيء قدیر وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ یہ 5 سے 7 تک کی آیتیں سورہ حشر کی۔ کہ اے نبی جب بنی نذیر کی بستیوں میں گئے تھے اور راستے میں کچھ بستیوں میں درخت تھے جس سے رکاوٹ ہو رہی تھی تو آپ نے وہ درخت کٹوا دیے تھے، تو اس پر بڑا اعتراض ہوا کہ یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کیسے ہیں جو درختوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور گویا زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نے جو کھجوروں کے درخت کاٹے تھے یا ان کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کو اس کی اجازت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ جو فسق کرنے والے ہیں ان کے لیے رسوائی کا سامان ہو۔ اور اے نبی اگر آپ کسی قوم کے اوپر آپ سے ان کی لڑائی ہوئے بغیر ان سے دوستی ہو جائے، یعنی ان کے وہ جنگ کر لیں، جنگ کے بجائے صلح کر لیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس آپ کو حکم ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیا، اور وہ ایسا مال نہیں ہے جس پر تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اپنے رسول کو اللہ نے تسلط عطا کر دیا، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو کچھ بھی ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف مال کو پلٹا دیا گیا ہے تو وہ اللہ، رسول، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور ہمارا اصول یہ ہے، ہم یہ چاہتے یہ ہے کہ دولت کے معاملے میں اصول ذہن میں رہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دولت سے مالداروں میں گردش کرتی رہے۔ اور دوسرا اصول ہمارا یہ ہے کہ رسول تم کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کو تم ویسا کا ویسے ہی لے رہے ہو جیسا وہ دے رہے ہیں، اور جن باتوں سے روک رہے ہیں ان سے تم رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرتا ہے، تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، ورنہ سزا اس کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ سورہ انفال اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں ایک حکم ہے مال غنیمت کا، 9ویں اور 10ویں پارے میں، 9ویں پارے کے آخر میں اور 10ویں پارے کے شروع میں، کہ اگر کوئی میدان جنگ میں مسلمانوں کو کوئی سامان ملے، وہ ان کا اپنا اسلحہ ہو یا ان کے اور کوئی ذاتی پراپرٹی ہو یا دولت ہو، تو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول اور ان کے خاندان کے لیے رکھ کے باقی جو ہے لڑنے والوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی جو لڑتے ہیں اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی کہ اگر وہ آدمی سواری پر ہے تو اس کا تھوڑا زیادہ ہوگا، پیدل ہے تو کم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صلح کے ذریعے سے کوئی جنگ کیے بغیر کچھ وہ ہو کہ بھائی وہ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہم پہ حملہ مت کیجیے اور ہمیں چھوڑ دیجیے، تو اس کو فے کہتے ہیں۔ فے یہ پہ حمزہ، مال فے۔ فے کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز آپ کی طرف ان کی طرف سے سکڑ گئی اور آپ کی طرف بڑھ گئی، یعنی جب سایہ ہوتا ہے کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو ان کا جو مال تھا ان کے پاس سے گھٹتا آپ کے پاس بڑھتا ہوا آ گیا۔ لیکن یہ اس کو مال فے کہتے ہیں، وہ جو پرامن طریقے سے صلح کے ذریعے سے مل جائے، تو اس کا اصول اللہ نے اس میں بتایا ہے۔ تو اس میں تو نام یہ لیا اللہ نے کہ ہم نے رسول کے لیے یہ اختیار دے دیا ہے کہ رسول کو یہ مال مل جائے گا، لیکن ظاہر اب رسول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مومنین کے ساتھ بھی یہی اصول رہے گا جو نبی کریم کے ساتھ تھا، کہ تمہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو جو مال لوٹا کے دے دیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ لوٹا کے دے دیا کا مطلب یہ ہے کہ جو کافروں کے پاس مال چلا گیا تھا وہ تو تھا اللہ ہی کا، یعنی ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصلاً تو اللہ کا دیا ہوا تھا، تو اللہ نے ان سے لے کے آپ کو دے دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو مال ہم نے لوٹا دیا ان کے قبضے سے نکال کر تمہیں، اور تم نے کوئی نہ گھوڑے دوڑائے اس کے لیے، نہ اس میں کوئی سواری لے کے گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی جنگ سے، اسلحے سے، لڑائی کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں کیا تم نے،
تو اس صورت میں ہمارے لیے پہلا اصول تو ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو جس کو چاہتا ہے قبضہ دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو چاہتا ہے تو دوسروں پہ ان کو طاقت کے ذریعے سے بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اور وہ دینا چاہے تو کم سے کم قرآن میں جیسے آیا ہے کہ چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ کے مقابلے میں فتح دے دیتا ہے۔ اب اس کا اصول اللہ نے 7ویں نمبر کی آیت میں بتایا کہ جو اللہ نے اس کے رسول کو دلوایا ہے تو بستی والوں سے، تو اس میں اللہ کا حق ہوگا اور رسول کا حق ہوگا اور رشتہ داروں کا حق ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا، مسافروں کا ہوگا۔ اور یہ مال جو ہے اس لیے ہم نے یہ غریبوں کو، کمزوروں کو دیا ہے کہ مالداروں کے بیچ میں تقسیم نہ ہوتا رہے، یعنی انہیں کے بیچ میں گھومتا رہے، مالدار ہوتا چلا جائے، غریب تر ہوتا چلا جائے۔ اور یہ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے نیچے کے درجے تک، کم ملنے والوں تک، محروم لوگوں تک پہنچے۔ اب اس میں جو اصول ہیں بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کا میوٹ ہو گیا کسی وجہ سے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یہ جو آگے ایک نیا واقعہ پیش آ گیا بنی نذیر کا، تو یہ تو مثال ثابت ہو گئی۔ اب مثال کو ہم نے حکم کے ذریعے سے کنفرم کر دیا۔ اب آئندہ جو بھی واقعات اس طرح کے ہوں گے تو یہ مثال آگے بھی کام دیتی رہے گی آپ کے لیے اور آپ کے بعد والے کے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے نبی کی طرف لوٹا دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اصل میں کسی کا حق نہیں ہے، اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کو تو اور بھی حق نہیں ہے وہ مال رکھنے کا۔ اگر ان پر وہ قابض اور ہیں بھی تو حقیقتاً ان کا قبضہ تصرف جو ہے وہ غیر ایسا ہے جو کسی جیسا غلام کسی آقا کا مال دبا کے بیٹھ جائے۔ ان کا اصل مال کا حق تو حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے وہ چاہتا ہے تو ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خائن ملازموں کے قبضے سے نکال کر اپنے فرمانبردار ملازموں کی طرف وہ پلٹا دیتا ہے۔ اس لیے ان املاک کو اس لیے ان املاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں فے یعنی پلٹا کر لایا ہوا مال کہا گیا ہے۔ ان اموال کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئی اسی کو یہ سارا مال تقسیم کر دیا جائے۔ بالفاظ دیگر جب یہ جنگ سے نہیں حاصل ہوا ہے تو فوجیوں کا خالی حق نہیں رہے گا اس پر۔ تو اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ غنیمت کا حکم تو سورہ انفال میں آ چکا ہے آیت نمبر 41 میں، اور اس کے 5 حصے کیے گئے۔ 4 حصے لڑنے والوں میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے بیت المال میں تقسیم کر دیا جائے گا جو نبی کریم کے اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ لیکن اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو مال ان کو ملا ہے اس کی غنیمت کا حصہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو اس میں اچھا اب اس میں فقہا نے اس سلسلے میں تفصیل بتائی ہے کہ دشمن کی ملکیت کی زمینیں، مکانات اور دوسرے اموال منقولہ اور غیر منقولہ دونوں۔ منقولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں جیسے دولت ہے، اور غیر منقولہ کا مطلب جیسے گھر ہے ایک ہی جگہ رہے گا، تو یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں باقاعدہ ہمارے ہاں کافی تقسیم ہے اور تفصیل ہے فقہا نے۔ اس میں امام ابو یوسف کی ایک کتاب ہے کتاب الخراج، جو ہارون رشید کے لیے انہوں نے بنائی تھی کہ ٹیکس کیسے لگانا ہے، حکومت کہاں کہاں سے اخراجات میں وصول کرنے کے لیے پیسے لے سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اس کو وہ کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تو پہلا حصہ تو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کیا اس کی تفصیل حضرت عمر کی روایت سے ملتی ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے نفقے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی آمدنی جہاد کے لیے اسلحہ اور سواری کے جانوروں کو فراہم کرنے پہ خرچ فرماتے تھے۔ یعنی نبی کریم کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے آپ کے پاس جو پیسے آتے تھے تو اس میں آپ کرتے یہ تھے
کہ سال بھر کا خرچہ رکھ لیتے تھے، اور اس زمانے میں خرچے کا مطلب صرف یہ ہوتا تھا کہ گیہوں منگوا لیا، بس یہ گویا سال بھر کے لیے جمع ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ہوگی، تیل بھی ہوگا اور نمک بھی اور فلاں بھی. اچھا، اس میں بھی ہوتا یہ تھا کہ وہ جو آپ کا سال بھر کا جو آپ جمع کرتے تھے اس سے مہمانوں پہ خرچ ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی مانگنے والا ہے تو اس میں سے بھی اس نے آپ کو دے دیا، تو عام طور سے وہ سال بھر رہتا بھی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے جہاد کی تیاری میں صرف کرتے تھے. حضور کے بعد یہ حصہ مسلمانوں کے بیت المال کی طرف اسی مشن کے لیے ہو گیا جو اللہ اس کے رسول نے بنایا تھا. امام شافعی کی رائے یہ ملتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کے لیے حصہ تھا وہ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کو ملے گا، کیونکہ اس کے مستحق منصب امامت کی بنیاد پر وہ ملے گا، نہ کہ منصب رسالت کی بنیاد پر. مگر دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے نبی کریم کے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے. یعنی ان کے جو دیکھیں نا، مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو نبی کریم کی آل ہے اس پہ زکوٰۃ حرام ہے، تو ان کے لیے بیت المال میں کہاں سے پھر ان کو دیا جائے؟ تو یہ پیسے جو آئیں گے غنیمت کے، جس کو ہم غنیمت کہہ رہا ہوں میں، یعنی بغیر جنگ کی جو مال غنیمت ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا، اور اس میں سے بھی ملے گا جو غنیمت تھا اس میں سے بھی. رشتہ داروں سے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مراد رسول کے وہ رشتہ دار ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب. یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں جو اسلام لائے، یعنی نبی کریم کے جو چچا تھے جو اسلام لے آئے تھے وہ اس میں آتے ہیں، یا ان کے چچا کے بیٹے، جیسے حضرت علی، ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان کے بیٹے جو تھے عقیل، حضرت علی، یہ اسلام لے آئے تھے، تو اس لیے ان کو مطلب یہ کہ اس میں زکوٰۃ نہیں لے سکتے تھے تو اس میں سے ملے گا. حضرت حمزہ خود اسلام لے آئے تھے تو ان کی اولاد میں ملے گا. حضرت عباس خود اسلام لے آئے تھے تو ان کا اور ان کے اولاد کو اس میں سے ملے گا. حضور کی وفات بھی یہ رقم مستقل حیثیت سے باقی نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے مساکین اور مسافروں کے ساتھ بنی ہاشم بھی بیت المال سے ذمہ دار کے ذمے ہو گئے تھے. البتہ ان کا حق جو ہے دوسروں کے مقابلے میں آگے رکھا گیا، کیونکہ ان کا زکوٰۃ میں حصہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ابوبکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں پہلے 2 حصے تو ساقط کر دیے گئے تھے، باقی 3 حصے یعنی یتیم، مسکین اور ابن سبیل جو تھے اس میں سب لوگوں کو رکھا گیا تھا، اور اسی کو مطلب علماء نے، فقہا نے بعد میں باقی رکھا ہے. بہرحال اس کے بعد باقی حصوں کے بارے میں فقہا کے درمیان میں بحث نہیں ہے. البتہ 3 ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ حصے ہوں گے تقسیم کرنے کے. تو اس میں بہرحال یعنی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر یعنی بیت المال جو ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض کی ایک آدمی جو ہے وہ یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے، مثلا فرض کہ اس کا اپنا سرمایہ موجود ہے، یتیم ہے لیکن اس کے اپنا خاندان نے پیسے چھوڑے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی، تو مسکین کا حصہ زیادہ بڑھا دیا جائے گا. لیکن یتیم بھی ہے، مسکین میں اس کا حصہ بڑھ جائے گا. پھر اس کے بعد یتیم تو جب بالغ ہو گیا تو وہ یتیم سے نکل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسکین ہے تو پھر اس کو مسکین کے طور پر مل جائے گا. تو اس طریقے سے فقہا نے اس کو وہ کیا ہے. لیکن جو یعنی اس گفتگو میں یعنی یہ تفصیل تو ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو یعنی ہوگا. لیکن میں اس میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے میدان جنگ میں، جنگ ہو اور نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو تفصیلات دی ہیں، ایک ایک تفصیل دی ہے، اور وہ تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. یعنی یہ نبی کریم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیے صاحب یہ مال دولت جو ہے لوٹ رہے ہیں، تو اسلام نے جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات اسلام نے کھل کے کہی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. لیکن دنیا میں آپ کو کوئی حکومت نہیں ملے گی جو یہ کہے کہ صاحب ہم لوٹ مار کریں گے لوگوں کا. کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب ہم تو ڈیفینس کے لیے آئے ہیں، اپنے حفاظت کے لیے، اور یہ کہیں گے ہم تو سب کے لیے مطلب مال کو ان کے بچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنی لوٹ مار عام دنوں میں ہوتی ہے لیکن حکومت میں اس سے زیادہ ہوتی، اور اس کے بعد تاریخ میں بھی ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی مطلب یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ معلوم ہوا کہ اب عراق پہ حملہ کیا تو جو کچھ تھا سب لوٹ لے گئے. اچھا، کوئی اس کا حساب نہیں، کوئی اس کا مطلب جواب دہی نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کسی کے غلط طریقے سے لوٹ لی اور صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کی تو دونوں صورتوں میں قاضی یا نظام عدالت ہے وہ اس کو برقرار کرے گا، واپس کر دے گا. کسی کے غلط مال لوٹ لیا تو اس کو واپس دلوایا جائے گا، اور اگر غلط تقسیم ہوئی تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا. یعنی خلیفہ یہ سوچے کہ یہ سارا مال میری جیب میں چلا جائے تو یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس طریقے سے کوئی وزیر مال ہے اور وہ معلوم ہو کہ خود مالدار بن جائے، باقی دوسرے لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ بے مال رہیں، تو یہ چیز بھی نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسلمان ملکوں میں،
کہ جو دولت ہے وہ ذاتی پراپرٹی ہے، اور جس کو جتنا بڑا وزارت کا منصب ملتا ہے اتنا ہی وہ لوٹنے والا ہوتا ہے، اور اس کو پھر تحفظ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں بتائی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں کہیں کہ میدان جنگ میں بھی اخلاقیات کی پابندی کرنا ہوگا، قتل کرنے میں بھی، مال لینے میں بھی، مال کی تقسیم میں بھی، اور حق پہنچانے میں بھی۔ اب مثلا ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ فرض کیجئے کسی کا مال آدمی نے لے لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، مثلا وہ آدمی مسلمان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یا فرض کیجئے کسی مسلمان ملک، کسی غیر مسلم فوج میں قبضہ ہوا اور پتہ چلا کہ اس میں 2-4 مسلمان بھی تھے فوجی، تو اس میں باقاعدہ یہ حکم ہے کہ ان کا مال نہیں لیا جائے گا اور ان کا مال لوٹا دیا جائے گا مثلا۔ یہ تک تفصیلات اس میں ہمارے یہاں دی گئی ہیں۔ اب جو اصول اللہ نے دو اس میں اصول بڑے زبردست بتائے، اس کو سمجھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ مال دولت کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ گردش کرے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ مال کی ایک حیثیت ہے پرسنل پراپرٹی کی، یہ میری ذاتی چیز ہے، میں نے کمایا ہے، اور اسلام کی نظر میں پرسنل پراپرٹی کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پرسنل پراپرٹی حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، اگر حرام سے میں نے کوئی چیز کمائی تو میرے ملکیت نہیں مانی جائے گی، وہ غصب کہلائے گا، چاہے میں دوسرے لوگ جو ہے مانے نہ مانے، یا مجھے دلوائیں نہ دلوائیں، یا میں چھپا کے یا بچا کے نکل جاؤں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ میں دے دوں، یعنی جو کم سے کم اس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ میں ادا کر دوں گی۔ 2 چیزیں اگر ادا کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس $1 بلین ہوں، اسلام کو کچھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میری پرسنل ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ اسلام شروع کرتا ہے، وہ یہ کہ پرسنل پراپرٹی کو جہاں میں نے حلال سے کمایا ہے وہاں خرچ کرنے میں بھی مجھے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو حلال میں خرچ کرنا، حرام میں نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ معاشرے کو مطلب یہ ہے کہ میں غریب ترس جائے اور بیچارہ مطلب یہ سوچے کہ مجھے تو مل نہیں رہا تو میں ان کا سامان چوری کر لوں، پہلے ان کو لوٹ لوں، ان کو ڈاکو بن کے لوٹ لوں۔ تو اس کے بجائے اسلام یہ کہتا ہے کہ مال میں اجتماعی حقوق بھی ہیں، معاشرے کے حقوق بھی ہیں۔ تو اس معاشرے کے ایک حقوق یہ ہیں جو آج کل ہوتا ہے کہ آج کا جو سرمایہ دار ہے وہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب مالداری اس کے دونوں وجہ سے ہو رہی ہے، ایک تو حرام طریقے سے کہ جوئے سے کھیل رہا ہے، سود کے ذریعے سے کما رہا ہے، لوگوں کے لوٹ مار کر کے کما رہا ہے، یہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ قرضے دے دے کے جو سود لیتا ہے اس سے وہ مطلب یہ قرض لینے والا تو مارا جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا یہ ہے کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی، یعنی اگر آپ یوں سمجھے کہ اسلامی حکومت ہوگی تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی آج کل ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایک لفظ ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن، کہ آپ کا تالاب ہے تو تالاب میں پہلا حق تو میں نے لے لیا، جتنا پانی تھا میں نے لے لیا، اس کے بعد ذرا سا پانی باہر گرا تو وہ تھوڑا سا قریب والے کو ملا، پھر اس کے بعد بعد والے کو ملا، اور آخر میں جو غریب تھا اس کو چند قطرے اس میں سے مل گئے۔ آج کل یہی ہوتا ہے کہ اصل تو سرمایہ دار فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مال کو اس طریقے سے تمہیں لوٹانا ہے کہ سارے معاشرے کے لوگ اس سے، یعنی ہیو اور ہیو ناٹ، رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے، سب کا اس میں کچھ نہ کچھ حق ہو۔ ہاں یہ ہوگا کہ پہلے تمہارا حق ہوگا، پھر رشتہ داروں کا حق ہوگا، پھر اس کے بعد کمزوروں کا ہوگا، پھر مسلمانوں کا ہوگا، پھر غیر مسلم کا بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب آپ یہ سمجھیے، اس کی مثال ایک مثال ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت زبیر، انصاری تھے وہ، اور وہ زبیر کا ایک کھیت تھا، اچھا ایک کنواں تھا حضرت زبیر کے کھیت میں، اور وہ انصاری کے گھر میں پانی نہیں تھا اس میں۔ تو حضرت زبیر کیا کرتے تھے کہ جب ان کا کھیت میں پانی وہ لے لیتے تھے تو پھر اپنے پڑوسی کو وہ پانی دے دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ شکایت کی انہوں نے، ان انصاری نے آپ کے پاس آ کے، اور یہ کہا کہ صاحب مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے ان کا، جب ان کا بھرے گا کھیت ہو جائے گا تب بھی مجھے پانی ملتا ہے، آپ ان سے کہیے کہ یہ مجھے اسی وقت چھوڑا کریں جب مطلب اپنا پانی دیتے ہیں مجھے بھی دیں۔ تو آپ نے ان کی بات سنی، تو آپ نے کہا کہ اے زبیر تم اپنا جتنا پانی ہے، جتنی تمہیں ضرورت ہے اس کے بعد دیر مت کرو، اور اس کے بعد ان کے پانی جانے دو ان کے پاس۔ تو ان انصاری نے ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ یہ کہا کہ اچھا یہ آپ کے چونکہ پھوپھیزاد بھائی ہیں جی، تو اس لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ وہ تھے نا مطلب یہ کہ حضرت صفیہ کے بیٹے، تو ان کا اچھا یاد ان کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ تو نبی کریم کو غصہ آ گیا،
تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی تو میں نے تم سے زبیر سے جو بات کہی تھی وہ تو احسان کے درجے ہی کہی تھی، اب میں قانون کے درجے کی بات بتاتا ہوں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا زبیر جب تمہارا کھیت لبالب بھر جائے، اور منڈیر ہوتی ہے نا کھیت کے آس پاس ایک ذرا سی مطلب بیریئر سا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہاں تک بھر جائے پانی تب ان کے لیے چھوڑنا اب تم۔ اب وہ انصاری تو بیچارے جگہ لینے کے دینے پڑ گئے، انہوں نے سمجھا تھا کہ میں نے مطلب یہ جملہ کہا ہے تو مطلب یہ کہ میری بات الٹی ہو جائے گی، لیکن وہ تو اور الٹا ہو گیا۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا، اس سے سمجھ میں کیا بات آئی کہ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا اپنا کھیت ہے اور اس کا اپنا کنواں بھی ہے، تو اب دوسرا آدمی یہ کہا پہلے پانی مجھے دیجیے اب، تو یہ اثار کرنے کا قانون نہیں ہے۔ کوئی اثار کرتے اچھی بات ہے، لیکن آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس کے بعد کچھ زیادہ ہے ضرورت سے تو اسلام یہ کہتا ہے پھر آپ دوسرے کو دے دیں۔ اب اس چیز کو آپ پھیلا دیجئے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی آمدنی ہے، اس کے بعد پیسے بھی بچ رہے ہیں، لیکن وہ جمع کیا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اسلام اس سے کہے گا نہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے دوسروں کو تقسیم بھی کرو اس کو۔ اب اس لیے آپ دیکھیے اسلام میں انفاق کی بہت سی قسمیں ہیں، چیریٹی کی بہت سی قسمیں ہیں، صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ کفارہ ہے، کچھ فدیہ ہے، کچھ احسان کے طور پر ہے، کچھ قرض کے طور پر ہے، یہ سب چیزیں اسی لیے۔ تو اسلام جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں دو نظام دنیا میں ہے، کیپٹلزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارا مال جو ہے مالداروں کے ہاتھ میں آ جائے، 99% 1% کے ہاتھ میں آ جائے، اور ایک اس کے مقابلے میں کمیونزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ سارا مال حکومت کا ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ کسی کو جتنی ضرورت ہوگی تو جیب خرچ دے دے گی وہ۔ اسلام دونوں کے بیچ میں ہے، اسلام کہتا ہے نہیں پرسنل پراپرٹی ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن پرسنل پراپرٹی کے بعد معاشرے کا بھی حق ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وفی المال حق سوی الزکوٰۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہیں، اور قرآن نے کہا کہ اور لوگوں کو تم کو اللہ نے جو مال دیا اس میں سے دوسروں کو دو مال۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آج کی جو پوری اکنامکس ہے اس ایک جملے سے پوری اکنامکس ختم ہو جاتی ہے، یعنی قانون کے ذریعے سے بھی اور اخلاق کے ذریعے سے بھی۔ یعنی قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا اپنا پریفرنس ہے وہ بالکل رہے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے کہ آپ مال کو جو ہے وہ کریں۔ اخلاق یہ ہے کہ اس میں آپ ان کو اور بڑھ کر دے دیں، مطلب جتنا آپ قانون سے دینا چاہیے اس سے بڑھ کر آپ دے دیں، لیکن کم سے کم جو قانون ہوگا۔ اسی لیے اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ دو کام کر سکتی ہے۔ ایک کام تو یہ کرے گی کہ اگر آپ کے ہاں کسی کا آدمی کو فضول خرچی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر باقاعدہ بین لگا سکتی ہے اس کے خرچے پر۔ یعنی سورہ نساء کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بے وقوف آدمی جس کو مال خرچ کرنے نہیں آتا اور جہاں چاہتا ہے پھینکنے لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو قاضی جو ہے اس کے اوپر بین لگا دے گا، ایک کسٹڈی بٹھا دے گا اس کے اوپر، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے مالدار جو ضائع کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، ان کو روک دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر اس کے مال میں ایسے لوگ ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے جو قریب ترین ہیں یا جو بھی ہیں وہ ہیں، تو وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ قانون بنا دے کہ مثلا فرض کیجئے کہ آپ کی انکم پہ مثلا جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ 20% ٹیکس لیں گے، فرض کیجئے 10% ٹیکس لیں گے، یا جو پراپرٹی ٹیکس کہلاتا ہے وہ لیں گے، اور اس کو ہم غریب کے لیے استعمال کریں گے۔ تو ایسا اسلام کر سکتا ہے، لیکن اسلام کا اور دوسروں کے پراپرٹی ٹیکس میں فرق یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے سارے لوگوں کو استعمال ہوگا، مالدار بھی کریں گے استعمال، غریب بھی۔ لیکن اسلام میں جو پراپرٹی ٹیکس اگر لیا جائے گا تو وہ غریبوں پہ خرچ ہوگا، تاکہ ان کے لیے مطلب یہ کہ وہ ہو فرض کیجیے غریبوں کے لیے گھر بنوانے ہیں، ویڈو ہوم بنوانے ہیں، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یا وقف کے کام کرنے ہیں، تو اس میں اس مال کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک جملہ جو ہے قرآن مجید کا، یہ آج کی پوری اکنامکس کے برخلاف ہے۔ اور اسلام کی اکنامکس کو اگر آپ ڈیولپ کریں تو اس کے 3 درجے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ بنتا ہے اسلام کی اکنامکس میں انسان کی ضرورت، کہ آپ کی نیسیسٹیز کیا ہیں، وہ آپ پہلے اس پہ سب سے پہلے خرچ کریں گے۔ یعنی اسلامی حکومت جو ہے سب سے پہلے نیسیسٹیز کو فراہم کرے گی۔ نیسیسٹیز کیا ہیں؟ آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو نیسیسٹیز کیا ہیں؟ مثلا تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، رہائش، جی، اور اگر تھوڑا بہت آپ اس کے ساتھ کچھ اور جوڑ دیں تو کچھ اور چیزیں اس میں جوڑی جا سکتی ہیں اگر ضرورت میں مان لی جائے، لیکن یہ کم سے کم 4-5 چیزیں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ حکومت ایسا بجٹ بنائے گی، ایسی سہولت دے گی کہ عام سے عام آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔
یا دوسرے الفاظ منیمم طور پر تو کم سے کم آدمی کے پاس ہو۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم حاجت کہتے ہیں۔ حاجت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کی حالت تو نہیں ہے لیکن مشکلات ہو جاتی ہیں۔ مطلب کہ 2 کمرے کا مکان ہے، اب 10 آدمی رہتے ہیں اس میں، تو بھائی بات یہ ہے کہ 2 کے بجائے 4 کمرے کا فلیٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اسلامی حکومت دوسرا کام کرے گی کہ آپ مثلا کہ آپ نے 10 گاڑیاں آپ نے خریدی ہیں، ایک آدمی کو ایک سائیکل بھی نہیں ہے مثلا، ایک آدمی نے 50 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں حاجت کو پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا لگژری آئٹم کر لیں گے، تھوڑا سا، جس کو حاجت کہتے ہیں۔ لیکن جو 3rd لیول ہے وہ ہے لگژری، یعنی صرف اسراف، فضول خرچی، دکھاوا، تعیش، اس کو اسلام روک دے گا۔ یعنی اسلامی اکنامک جو ہے وہ بنیادی طور پر قانونی طور پر اس کو پابندی لگا دے گی۔ اب ایک آدمی ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے، شادی میں آپ نے کہا 10,000 خرچ ہوں گے، ایک آدمی صاحب میں تو صاحب سونے کے چمچوں میں کھانا کھلاؤں گا، اپنا کروں گا، 50 لاکھ خرچ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کا جو حق مار رہے ہیں وہ اس میں اسلامی حکومت اس اسراف اور فضول خرچی کو روک سکتی ہے۔ یہ اکنامکس اگر ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں غریب سے غریب ملک جو ہے اس میں بھی لوگ مریں گے نہیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو مالدار سے مالدار ملک میں غربت پائی جائے گی۔ امریکہ میں بھی غریب پائے جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا۔ تو اسلام یہ بات نہیں چاہتا۔ تو ایک تو اصول اللہ نے یہ دیا، دوسرا اصول اللہ نے یہ دیا اسی آیت کے اندر کہ جو رسول دیتے ہیں ان کو لے لو، جو جس کو روکتے ہیں اس کو رک جاؤ۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں صاحب اللہ میاں آپ میرے خدا ہیں تو آپ جو چاہیں کہیں، میں تو آپ کی بات مان لوں گا، لیکن رسول تو مجھ جیسے انسان ہے، ان کو کہاں سے یہ حق ہو گیا؟ اور مطلب مجھے ان کے ماننے میں اعتراض ہے۔ پھر مجھے تو بات یہ ہے کہ وہ 14 سال پہلے کی باتیں کہہ گئے تھے، آج کے زمانے میں ان کی بات ساننا بھی بیکار ہے۔ پھر یہ جو حدیثوں کے نام سے آیا، حدیثیں پتہ نہیں کس نے بنائی تھی، گڑھی تھیں، جو وہ ہوا تھا۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو بالکل فنڈامنٹل بات کہہ رہا ہے کہ رسول جو تمہیں دے رہا ہے اس کو تمہیں لازماً لینا پڑے گا، اور اگر تم نے ان سے نہیں لیا تو مجھ سے لینے کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ رسول تمہیں دے رہے ہیں تمہیں لینا ہوگا، تو ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جو سنتیں ہیں وہ ہم نے محفوظ کرانے کا انتظام ہم نے لیا ہے۔ ہم نے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کریں، اس کو محفوظ کر کے پہنچائیں، اور اس کے ذریعے سے حکومت قانون بنائیں اور دنیا کے اندر اس کو نافذ کریں۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ نے ایک بات واضح کی کہ میں جب تمہیں کسی بات کا روکوں تو فوراً رک جاؤ، لیکن اگر میں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی جتنی تمہاری گنجائش ہے اتنا کر لو۔ تو دونوں میں لیول میں فرق ہو گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کو آج راستہ جو ہے اس میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک راستہ بند ہے، تو آپ کو جہاں پر اسٹاپ سائن لکھا ہوگا وہیں رکنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ذرا سا 15 میٹر تھوڑا سا اور اندر چلا جاؤں، 10 میٹر چلا جاؤں یا 50 میٹر چلا جاؤں، نہیں، آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اینڈ یعنی ٹوٹل اسٹاپ۔ لیکن جو اگر استطاعت والی چیز میں جب آپ نے گنجائش دے دی، تو اگر ایک آدمی سے کہا نماز پڑھو، اب ایک آدمی نے 5 منٹ میں نماز پڑھی، ایک نے 15 منٹ میں پڑھی مثلا، تو کچھ چیزیں تو بیسک ہوں گی جن کو کرنا ہوگا، لیکن اس میں اور زیادہ کی ضرورت جو ہوگی وہ آدمی گنجائش مطابق کر لے گا۔ تو کرنے والی دور میں تو تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن نہ کرنے والے میں بالکل نہیں ہے۔ اب کسی چیز سے آپ نے روک دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں لازماً اس کو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سمجھا نہیں بات کو، تو اصولی بات تو میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے رکنا ہے۔ اب روکنے کے بعد مجھے پوری معلومات نہیں تھیں یا غلطی ہو گئی، تو اس کی تلافی کے اسباب موجود ہیں، اسلام میں طریقے موجود ہیں، لیکن اس کے ہمیں کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں یہ مولانا لکھتے ہیں کہ مولانا اہم ترین اصولی آیات ہے جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ مال سے مالداروں میں گھومتا رہے، امیر امیر تر ہو، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ قرآن مجید میں اس پالیسی کو صرف بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس مقصد کے لیے سود کو حرام کیا گیا، زکوٰۃ فرض کی گئی، اموال غنیمت سے 5واں حصہ نکالنے کہا گیا، اور صدقات کی تلقین کی گئی، اور کفارے کی شکلیں بنائی گئیں تاکہ دولت کا بہار جو ہے وہ غریبوں کی طرف ہو جائے۔ میراث کا قانون بنایا گیا کہ مرنے والا جو ہے وہ بلی کے لیے پوری میراث لکھ دے، کتے کے لیے لکھ دے، کسی کے لیے بھی لکھ دے، نہیں اس میں یہ لکھا دیا گیا تمہارے بعد مرنے کے بعد فلاں فلاں کو لازماً تمہیں دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے اخلاقی حیثیت سے پھر بخل کو بہت بری بات کہا گیا ہے، کنجوسی، بچانا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بھی نہ خرچ کرنا، اس کو بہت بری بات کہی۔ فیاضی کرنا اور اس کو خرچ کرنے کو مطلب ایک اچھی صفت قرار دیا گیا، اور مالداروں کی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ضرورت مندوں کی بھائی کی مدد کرتے ہیں، ان کی حصہ لیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کے دو مدیں ہیں، ایک تو زکوٰۃ ہے اور ایک مال غنیمت اور مال فے ہے۔
تو زکوٰۃ تو ظاہر ہے وہ صرف غریبوں کے لیے ہوگی استعمال جن کو اللہ نے ذکر کر دیا ہے، لیکن باقی مدیں جو ہیں وہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے. اب مثلا جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو اب تعلیم تو فری تھی لیکن آج تو نہیں ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس مال فے تو اب نہیں ہے، کوئی ہم جنگ تو نہیں کر رہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی وقف کا مال ہوتا ہے یا کسی طریقے سے لوگ 1/3 میں وصیت کر دیتے ہیں، تو اس میں مثلا فرض کیجئے بچوں کی تعلیم کی فیس ہے جو بہت زیادہ ہے تو اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور بہت سے کام ہیں. اس میں غیر مسلموں کا بھی حصہ ہوگا، یعنی اگر وہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ان کو بھی اس میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو بات آخر میں کہی کہ جو اللہ کے رسول دیتے ہیں لے لو، تو معلوم یہ ہوگا کہ صرف تقسیم کے معاملے میں جو بھی فیصلہ فرمائے اسے قبول کر لو، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں دے دو، جو نہیں دیتے اس پہ احتجاج مت کرو. اور چونکہ یہ لفظ عام ہے تو صرف فے تک تقسیم کے مسئلے تک نہیں ہے یہ، بلکہ پوری زندگی میں گویا یہ بات اللہ نے ایک اصول کے طور پر بتا دی. تو یہاں فرمایا گیا کہ جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں یا منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اطاعت کا معاملہ صرف مال غنیمت تک نہیں تھا بلکہ ہر چیز میں ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ابھی حدیث بیان کیا آپ کو، جو روایت ہے کہ جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی گنجائش بھر کرو، اور جس سے میں روکوں تو فوراً رک جاؤ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی اسلام میں جو اصول دیے گئے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی یعنی میں جو اس لیے اصل میں یہ آیت صورتوں کو میں نے منتخب کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بھی ہیں لیکن اس میں بہت بڑے فنڈامنٹل قسم کی باتیں ایک ایک جملے میں کہہ دی گئی ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں نہ کر سکیں یہ ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ خاکہ رہنا چاہیے کہ اسلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم سے مخاطب قرآن ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہے، اور ہم اس کو اگر سمجھ سکیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں، اور مان سکیں تو اور اچھی بات ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ میاں دے دے. لیکن آج تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل جاننے ہی نہیں چاہتے پہلے تو، اور جان لیتے ہیں تو اس میں ہم بہانے اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ہیل حجت کرتے ہیں، اور عمل کرنے کا موقع آتا ہے تب ہمارے پاس اور بھی اس کے دوسرے راستے ہو گئے. اور جب تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو بات یہ ہے کہ سارا وہی والی بات ہے کہ بندر بانٹ جس کو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنے لیے رکھ لیں، جو بچا ہوا بالکل خراب سامان تھا وہ کسی اور کو دے دیا. یہ چیز جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے لحاظ سے تو دونوں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کرنے والا بہت اچھا انسان ہوتا ہے، لیکن اس کی عبادت کا سب سے اچھا یہ ہے کہ اس میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. وہ یعنی جتنا وہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھے وہیں بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور اس میں اس کا معاملہ تصور میں یہ ہو کہ میں دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے سخت بڑا سخت ہوتا ہے. اس سلسلے میں اس آیت کا مطلب جوڑ کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو جس طریقے سے تم کو دیا گیا ہے اس کو اسی طریقے سے لے لو. اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں یہ یعنی یہ آیتیں ہیں. تو میں انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں یہ بھی بڑی اہم ہیں اور اس میں کچھ اور تھوڑے سے مسائل ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ